خدا عالی جناب وراثت رسول خان صاحب MLA نامپلی اعظم، عالی جناب افسر خان صاحب MLA کاروان، عالی جناب موزن خان صاحب، عالی جناب سابقہ ڈپٹی میئر جعفر حسین میرز صاحب، معزز مہمان اکرام، قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج یہ عظیم و شان جلسہ یاد فخر ملت آج احمد نگر میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک فخر کی بات ہے کہ یہ جلسہ صدر محترم نے فضلان سر جیسے مقام کے لیے چنا ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم فخر ملت کے بارے میں سمجھیں، ان کی قربانیوں کو پہچانیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ اور ہم جس قائد کی یاد میں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسے عظیم و خان قائد تھے جو ایسے ٹائم پہ مسلمانوں کے درمیان میں آئے جب مسلمانوں کا کوئی پرسہ حال نہیں تھا۔ آج نوجوانوں آپ کو فخر ملت کے بارے میں تاریخ معلوم ہوگی، کئی مقررین نے ان کے بارے میں کہا ہے، ابھی احمد پاشا قادری صاحب باقی ہیں جن سے وسیل ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ نوجوانوں بس میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں تم کیسے جانو گے کہ فخر ملت کی کیا قربانیاں تھی۔ یہ ایک ایسا مرد مجاہد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی نچھاور۔ قائدین آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے چھاتے سامنے لیتے ہیں، اپنے آپ کو گرفتار کراتے ہیں یا اپنا خون بہاتے ہیں۔ وہ ایسا ٹائم تھا جب کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں تھا، مسلمان دروازوں کے اندر بند تھے اور مسلمان خوف میں تھا۔ وہ ٹائم پہ فخر ملت دروازوں پہ جاتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ باہر نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے سے اب اپنا غم بانٹو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہمت دیتے تھے۔ وہ قافلہ ایسا بڑا کہ آج ایک مجمع جمع ہو گیا ہے، ایک ہجوم جمع ہو گیا ہے، اور ان کی قربانیاں، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ احمد نگر نے جس ایک ناچیز کو چنا وہ عظیم تر حیدرآباد کا میئر بن چکا ہے۔ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں کی ہدایت پہ چلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا، ابھی بارش ہوئی ہے، مینڈکوں کا موسم اب آنا شروع ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں بہت سارے مینڈک آپ کے اور میرے درمیان میں ہوں گے، اور یقین مانو ان مینڈکوں کی اوقات اور وجود ابتدائی مجلس احمد نگر کے واسطے چپل پٹاخے سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں آئیں گے، وقت آئے گا، کھلے جائیں گے، بہت آواز سے پھوٹیں گے۔ ابھی تو صرف کچھ 3-4 مہینے باقی ہے، میں بھی میری آزادی کے لیے بے چین ہوں، واپس کارپوریٹر بننا چاہتا ہوں۔ بہت زمانہ ہوا کہ ایسا بھی نہیں بک ہوئے، کچھ نہ کچھ ارے مخالف مجلس یہ دیکھو کہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو، کس کے قربانیوں کے سامنے ٹھہر رہے ہو، تمہارا اوقات کیا ہے، تمہاری وجود کیا ہے۔ رات میں کچھ ہوتا ہے تو مجلس کے قائدین آتے ہیں، تم کہاں رہتے ہو؟ اگر بڑے بازار میں جاتا ہوں تو میری والدہ بولتی ہے کہ یہاں پہ روڈ کی کمی ہے، نل کی کمی ہے، تو وراثت رسول خان صاحب کی سرپرستی میں وہاں نل کی لگاتی ہے، روڈ نہیں پڑتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ ارے جب کوئی ایک خواتین کہتی ہے ارے بابا مجھے تو بہت دور ہو رہا ہے نامپلی جانے، راشن کارڈ کی آفس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، MLA صاحب کی سرپرستی میں ایک برانچ آفس جو شہر کا پہلا برانچ آفس ہوگا احمد نگر میں کھلا جاتا ہے۔ اب ہمارے والدین یا ہمارے بہنوں کو یا ہمارے بھائیوں کو نامپلی جانے کی ضرورت نہیں، صرف کمیٹی ہال کے اوپر جائیں گے تو ایک راشن کارڈ کا آفس وہاں کھل چکا ہے، نیچے کمیٹی ہال ہے جو صرف 1500 روپے میں غریب بچیوں کی شادی کی جاتی ہے، جہاں اگر آپ باہر جائیں گے تو لاکھوں کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اور آگے جائیں تو آپ دیکھیں آپ ایک سب اسٹیشن آنے والا ہے جو احمد نگر کے تمام الیکٹریسٹی کے پرابلم کو حل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اور میں بولنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سید نگر میں 2.25 کروڑ کی لاگت سے ایک پانی کی ٹانکی بنائی جائے گی جس سے پانی کے پینے کا پورا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بول سکتا ہوں۔ پچھلے 3 سال میں آپ بس اسی کے ساتھ آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ متحد رہیے، اتفاق میں رہیے، ایک ساتھ رہیے، نقیب ملت کے ہاتھ مضبوط کریے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔